اب مجھے ٹاکنگ اباؤٹ رجیم چینج، جون حسین صاحب آپ تہران میں وہاں بیٹھے ہیں، مجھے بتائیے گا، ہم پہلے دن سے بات کر رہے ہیں، میں نے ایک سوال پوچھا اور آپ نے اسے ایگری کیا تھا کہ بھائی اس حکومت کی مخالفت، ایک عام ایرانی شہری اس حکومت کا ہو سکتا ہے حامی ہو یا مخالف ہو، لیکن اس حکومت کے مخالف ہونے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کا حامی ہے یا وہ چاہتا ہے کہ اسرائیل تم آؤ میری جان چھڑاؤ اس سے یار۔ میں نے ایک ویژول دیکھا، کچھ ویژول دیکھے، میں ایک کوٹ کرتا ہوں پھر آپ رجیم چینج کے حوالے سے اپنا ایک فائنل کامنٹ دیجیے گا، کہ تہران کے وسط میں جو بڑا ایک سگنیچر جو چوک ہے، میں اس کا نام بھول گیا ہوں، جو بھی تہران، وہاں پر وہ ایک خاتون کھڑی ہیں اور ان کی ظاہری وضاحت یہ بتا رہی ہے، ان کی ڈریسنگ یہ بتا رہی ہے کہ وہ کسی بھی طور پہ ایران کا جو کرنٹ رجیم ہے اس سے کوئی نظریاتی طور پہ قریب نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہاں کھڑے رہے کہ وہ خاتون جو ہے وہ اسرائیل کو گالیاں دے رہی ہے۔ سو اس کا مطلب یہ کہ یہ بہت نائیو ہوگا کہ آپ یہ امیجن کر لیں کہ یار یہ صرف اگر کسی کی وضع قطع وہی حجاب اور وہی پردہ ہے جو کہ رجیم کے نظریے سے ہم آئیں گے تو وہی ایران کے ساتھ کھڑا ہے، باقی سارے تو چاہتے ہیں کہ یار اسرائیل ہماری جان چھڑاؤ اس سے یار۔ جی وسیم صاحب، بالکل آپ نے بہت اچھی بات کی یہاں پہ، اور بالکل صحیح آپ کا اندازہ ہے کہ یہاں پہ لوگ جو ماڈرن لوگ ہیں، جو لبرل طبقہ ہے، جو سیکولر لوگ ہیں، وہ بھی گورنمنٹ کی سپورٹ میں، جیسا کہ آپ نے وہ جو خواتین، جن خاتون کی بات کر رہے ہیں آپ جو میلاد ٹاور کے سامنے جو آئی بلیو ویڈیو ہے، اور شی از کرسنگ آن دا ویسٹ اینڈ اسرائیل، تو دیکھیں ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا، سوری تھوڑا سا اگر ٹائم بھی لگے تو آئی وڈ لائک ٹو سے دس کہ ایران جو ہے وہ ایک کمپلیٹلی ڈفرنٹ کائنڈ آف پولیٹیکل سسٹم، ڈفرنٹ کائنڈ، اٹس اے ڈفرنٹ کائنڈ آف اے پیپل، کیونکہ یہ صرف اور صرف ایک آئی تھنک اس نے ایران نے اٹ ہیز سرپاس دا اوور آل جو جیو پالیٹکس کے جو رولز ہیں اس کو سرپاس کیا ہوا۔ ایران اگر چاہتا، اگر نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ لانے کی کوشش ہو رہی ہوتی، کچھ بھی ہو رہا ہوتا، ایران پہلے سے ہی اپنے اگر سیلف انٹرسٹ کو دیکھتا تو ویسٹ کے ساتھ ڈیل کر لیتا۔ جہاں تک مجھے بتایا جاتا ہے ایکیڈمکس کے تھرو، میں وہ کوٹ کر رہا ہوں، میں اپنا ویو نہیں دے رہا آپ کو، ان کا کہنا یہ ہے کہ دیکھیں اگر چاہتا ایران تو پہلے سے ڈیل کر لیتا، اگر چاہتا ایران تو سینکشنز کی نوبت ہی نہیں آتی، بٹ ایران از اسٹل فائٹنگ اینڈ the war is not about what Iran, it's not a zero sum game about what Iran has to gain or what the other country has to gain. It is a principled fight ان کی نظر سے۔ میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، 2000 مسلز کا سٹاک پائل کہا جاتا ہے ریپورٹڈ ہے، وسیم صاحب میں آپ کو بتا نہیں سکتا، یہاں پہ ریالٹی کمپلیٹلی ڈفرنٹ ہے۔ ایران کے پاس میرے پاس خود اوریجنل رپورٹس میں نے دیکھی ہوئی ہے پریس ٹی وی میں، جہاں پہ ایران کے پاس انڈر گراؤنڈ باقاعدہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ شہر بنے ہوئے ہیں جہاں پہ انہوں نے مسلز کو سٹور کیا ہوا ہے۔ میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، واشنگٹن پوسٹ نے ابھی آرٹیکل کچھ دنوں پہلے چھاپا تھا کہ اسرائیل کے پاس اس وقت صرف 10 اور 12 ڈیز کا سٹاک پڑا ہوا ہے کہ وہ انٹرسپٹ کر سکے ایرانی مسلز کو اپنے آئرن ڈوم کے تھرو۔ ایران آن دی ادر ہینڈ جو فتح 1 مسل یا فتح 2 مسل یا جتنی بھی اپنی بیلسٹک مسلز بھیجتا ہے، $2 لاکھ کی میکسیمم کاسٹ ان کی مسلز کی ہوتی ہے۔ آن دی ادر ہینڈ جو تھرڈ مسلز انٹرسپٹ کر رہی ہوتی ہے اسرائیل کی طرف سے آئرن ڈوم میں، ان کی کاسٹ $12 ملین ہے۔ تو نہ صرف یہ اکنامکلی بھی بہت شکریہ جان، میں وقت ختم ہو گیا، 30 سیکنڈ سر، آپ اگلے 24-48 گھنٹے کا منظرنامہ کیا دیکھتے ہیں؟ خالد سے بس وائنڈ اپ کر رہے ہیں، وقت ختم ہو گیا۔ یہ دیکھیے وہی جیسے میں نے عرض کیا تھا نا، جو جان صاحب کہہ رہے ہیں، میں نے ایک ریسرچ پڑھی ہے ابھی، جو اسرائیل ہے وہ ایوری ڈے ایوریج ان کو $280 ملین کا پڑ رہا ہے یہ ڈیفینڈ کرنا۔ اور سعید محمد علی صاحب نے بڑی صحیح بات کہی کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ چھوٹے میزائل مار کے، لیس افیکٹو مار کے ان کا ایگزاسٹ کیا جائے اور ان کے پاس ڈپلیٹ کیا جائے ان کا سٹاک جو ہے آئرن ڈوم کا بھی، جتنے ان کے سرفیس ٹو ایئر ویپنز ہیں ان کو ڈپلیٹ کیا جائے، اور بعد میں جتنے لیتھل وہ کریں گے، جیسے میں نے شروع میں کہا پچھلے پوائنٹ میں کہ جو لیڈر آف ایسکیلیشن ایران اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتا ہے۔ اب آگے میں نے دنوں میں یعنی کہ اس کا مطلب منظرنامہ اور سخت ہو سکتا ہے اسرائیل کے لیے۔ بہت شکریہ۔